بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج اہل درود لوگوں کے لیے ایک بہت بڑے راز کی بات کرنے جا رہے ہیں، اور کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر درود شریف پڑھنے سے پہلے ایک خاص نیت کر لی جائے تو اس کی برکت کتنی بڑھ سکتی ہے؟ یہ بڑا خوبصورت عمل ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، درود شریف سے محبت کرتے ہیں، درود پاک کا ذکر ہر وقت جن کی زبانوں پر جاری رہتا ہے نا، ان کے لیے یہ بہت بڑا ایک انکشاف کرنے لگے ہیں ہم اس ویڈیو کے اندر، اور بہت بڑے راز کی اور بہت ہی خوبصورت بات آج آپ کے ساتھ بیان کرنی ہے۔ کئی لوگ درود شریف پڑھتے ہیں مگر انہیں وہ روحانی سکون یا اثر محسوس نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم درود شریف تو پڑھتے ہیں، درود پاک کی کثرت بھی کرتے ہیں، لیکن بظاہر ہمیں کچھ محسوس نہیں ہوتا، نہ ہمیں باطن میں کوئی ایسی چیز محسوس ہوتی ہے، نہ ہمیں اپنے حالات کوئی بدلتے نظر آتے ہیں۔ تو اس بارے میں ہمارے بزرگان دین جو ہیں، ہمارے اولیاء کرام جو ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم درود شریف پڑھتے وقت نیت کی طاقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ درود شریف پڑھنے سے پہلے کون سی نیت کرنی چاہیے۔ اب یہ نقطہ بڑا اہم ہے، چونکہ ہم درود پاک کی کثرت تو کر ہی رہے ہوتے ہیں نا، درود پاک پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں، تو کیوں نہ درود پاک پڑھنے سے پہلے ایک ایسی نیت کر لی جائے جس سے ہمارا پڑھا ہوا درود پاک مکمل طور پر طاقتور بن جائے، اور جس کی طاقت ہمارے وجود کے اندر بھی وہ طاقت محسوس ہو۔ نیت کی برکت سے درود شریف کے اثرات کیسے بڑھ جاتے ہیں؟ اب یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جب ہم درود پاک پڑھنے سے پہلے کون سی ایسی نیت کر لیں کہ جس سے درود پاک کے اثرات اور اس کی نورانیت، روحانیت زیادہ سے زیادہ اس میں اضافہ ہو سکے۔ اور ایک ایسا طریقہ جسے آزما کر بہت سے لوگوں نے اپنی زندگیوں میں حیران کن تبدیلیاں دیکھیں۔ یہ جو درود پاک پڑھنے سے پہلے ایک نیت کرنی ہے نا، یہ بہت سارے لوگوں نے اس کو آزمایا اور اپنی زندگی کے اندر بہت سارے مشاہدات اور تجربات اور خاص طور پر معجزات دیکھے۔ اب نیت کی اہمیت کیا ہے؟ وہ نیت جو ہمیں درود پاک پڑھنے سے پہلے کرنی ہے، اس نیت کی پہلی اہمیت کو سمجھ لیتے ہیں۔ ہمارے اسلام میں نیت کو بہت بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو یہ صرف الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ یہ محبت اور عقیدت کا اظہار ہوتا ہے۔ جب انسان سچی نیت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے، پریشانیاں آسان ہونے لگتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس شخص پر نازل ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر اصل بات، اصل راز جو آپ کے ساتھ بیان کرنا ہے کہ درود شریف سے پہلے جب بھی آپ درود پاک کی کثرت کرنے لگیں، درود پاک کا ذکر کرنے لگیں، خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیوں کا معمول بنا رکھا ہے، ماشاءاللہ یہ تو بہت ہی توفیق والی بات ہے نا، اور نصیب والی بات ہے کہ جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں اور اللہ پاک نے انہیں استقامت عطا کر رکھی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے پہلے کون سی نیت کریں؟ اس کے لیے آپ کو جب بھی درود پاک پڑھنے بیٹھیں اور درود پاک پڑھنے سے پہلے آپ نے ایک دعا مانگنی ہے، ایک نیت کرنی ہے کہ یا اللہ پاک، میں یہ درود شریف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، میری پریشانیاں آسان فرما اور میری دعائیں قبول فرما۔ یہ نیت آپ نے کرنی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھنے لگے نا تو یہ نیت آپ نے اپنے دل میں، اپنی روح میں کر لینی ہے، اور دعا مانگ لینی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ یا اللہ پاک، یہ پڑھا ہوا درود پاک خالصتاً آپ کے محبوب کی محبت اور ان کی عقیدت میں یہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، لہذا اس ذکر کے صدقے میں میری آسانیاں میری زندگی میں فرما اور میری دعائیں قبول فرما۔ یہ نیت دل سے کریں، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ آپ دل میں جب یہ نیت کر لیں گے تو اس کا
بہت بڑا اثر آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں گے۔ درود شریف تو آپ بہرحال پڑھتے ہیں نا، لیکن پڑھنے سے پہلے یہ ایک چھوٹی سی نیت اپنی دل میں ضرور کر لیا کریں۔ اللہ پاک آپ کی اس نیت پر آپ کو اتنا اجر دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب درود شریف پڑھنے کا اب جو آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور مؤثر طریقہ کہ پہلے دل میں نیت کریں، 3 مرتبہ درود شریف یعنی درود ابراہیمی پڑھیں، اور پھر اس کے بعد جو آپ اپنا مقرر کیا ہوا صیغہ جو آپ نے منتخب کیا ہوا ہے، وہ جتنی تعداد میں آپ نے پڑھنا ہے وہ آپ اپنا صیغہ ضرور پڑھیں، اور پھر آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنی اس تعداد کو مکمل کر لینا ہے، اور پھر اپنی دعا مانگے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کس طرح سے بدلی ہے، کیسے آپ کو فیض ملتا ہے، کیسے آپ کو روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب دعا کی شروع اور آخر میں درود شریف پڑھ لیا جائے تو دعا کی قبولیت کے امکانات بہت زیادہ روشن ہو جاتے ہیں۔ یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھیے گا، نیت کا کرنا بہت ضروری ہے۔ اب درود شریف کی برکت اور اس نیت کے کرنے سے، جب آپ یہ نیت کر کے درود پاک پڑھیں گے تو اس کے بے شمار فوائد آپ کو حاصل ہوں گے۔ گناہوں کی معافی، دل کا سکون ملے گا، دل کا اطمینان ملے گا، رزق میں برکت اور وسعتیں اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا، مشکلات میں آسانیاں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی۔ اور بہت سارے ہمارے بزرگان دین نے بتایا ہے کہ جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اور یہ تو عین الیقین والی بات ہے نا کہ جس نے بھی درود پاک کی کثرت کی اور نیت کے ساتھ کی، برائے محبت درود پاک کی کثرت کی نا، اللہ پاک نے اس کی زندگی کو اس پر سہل کر دیا۔ یہ بالکل آزمائی ہوئی بات ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں نا کہ زندگی آسان کر دی جائے، دیکھیں زندگی کے آسان ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حالات بظاہر جو بھی ہوتے ہیں نا، آپ کا قلب مطمئن ہوتا ہے، آپ اندر سے پرسکون ہوتے ہیں، آپ اتنے اطمینان سے بھرے ہوتے ہیں کہ آپ کو بظاہر حالات جیسے بھی ہوں آپ ڈپریشن میں نہیں جاتے، آپ پریشان نہیں ہوتے، آپ ٹینشن میں نہیں جاتے۔ اور یہ جو سکون قلب ہے یہی سب سے بڑی زندگی کا آسان ہونا ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ تو جتنا آپ درود پاک پڑھتے ہیں نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور نیت کیا ہے کہ ہم یہ جو درود پاک پڑھ رہے ہیں یہ صرف اور صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت، عقیدت اور تعظیم میں پڑھ رہے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ نیت اصل میں آپ کی ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ ہوتا کیا ہے آپ کی زندگی کے اندر۔ اب وہ زندگی کے اندر ہونا کیا ہے کہ زندگی پھر آسان کر دی جاتی ہے، مشکلیں ٹال دی جاتی ہیں، مصیبتیں، غم اور آفتیں آپ پر سے ٹال دی جاتی ہیں۔ تو اگر آپ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں نا اپنی زندگی کے اندر، وہ بھی درود پاک کی کثرت کر کے، تو پھر جب بھی درود پاک پڑھنے لگیں یہ نیت آپ نے اپنے دل میں ضرور کر لینی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ضرور مانگ لینی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ جتنا مرضی درود پاک پڑھیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو حالات بدلیں گے نا وہ پھر آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں گے۔ یہ میں نے بات بڑے یقین کے ساتھ کی ہے، اور جس کا یقین کامل ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ جیت جاتا ہے، پھر وہ جو چاہتا ہے اسے ضرور ملتا ہے۔ اب کم از کم دن میں 313 مرتبہ تو لازمی آپ کو درود پاک پڑھنا ہے، اور اس سے بڑھ کر جو لوگ پڑھتے ہیں پھر وہ تو کمال ہی کرتے ہیں نا، پھر ان کو تو اللہ پاک نے چن رکھا ہے اپنے محبوب کے ذکر کے لیے، جو لوگ استقامت کے ساتھ بلا ناغہ درود پاک کو اپنی زندگی کا معمول بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم 313 مرتبہ ضرور پڑھا کریں، اور جب پڑھنے لگیں تو اس درود پاک کو پڑھنے سے پہلے یہ نیت آپ نے ضرور کرنی ہے۔ پھر آپ خود محسوس کریں گے کہ دل زیادہ مطمئن ہے، ذہن پر سکون ہے، اور زندگی میں مثبت تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں جلد قبول ہوں، زندگی میں برکت آئے، تو آج سے درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور یاد رکھیں درود شریف صرف الفاظ نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا بہترین اظہار ہے، اور یہی اظہار محبت کا آپ نے درود پاک پڑھنے سے پہلے اس کی نیت کر لینی ہے۔ انشاءاللہ تعالی زندگی میں وہ فوائد دیکھیں گے جو کبھی آپ نے تصور بھی نہیں کیے۔
تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ عجب فیض ہے ہمارے نبی کی محبت کا، درود ان پہ پڑھتے ہیں رحمت ہم پہ برستی ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔